نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پیش فرمائے تو اس دور میں وہاں پر کچھ اہل کتاب تھے، تورات پڑھتے تھے، اور عیسائی بھی تھے، صابی بھی تھے جو سورج یا ستاروں کو پوجتے تھے، اور یہ مشرکین مکہ بھی تھے۔ اب جب وہ اہل کتاب اپنے تورات یا انجیل کو پڑھتے تھے تو ان کو شوق ہوتا تھا کہ ہمیں بھی کوئی اس طرح نبی ملتا تو ہم بھی اس طرح پڑھتے، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہوتا، نبی آیا ہوتا، کتاب ملی ہوتی، کیونکہ اہل مکہ جو تھے یہ دین ابراہیمی پر تھے لیکن تھے مشرک، وہ دین ابراہیمی بھول چکے تھے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی نبی ہوتا جو اس طرح یہ تورات پڑھتے ہیں تو ہم ان سے زیادہ صحیح راستے پر ہوتے۔ یہ لوگ اگر یہ تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں اور علمی باتیں کرتے ہیں تو اگر ہمارے پاس نبی آتا تو ہم ان سے زیادہ ماننے والے ہوتے۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس قول کو قرآن میں بیان کیا، فرمایا وَأَقْسَمُوا، انہوں نے قسمیں کھائی، باللہ اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم پکی قسمیں، لئن جاءہم نذیر اگر آتا ہمارے پاس ڈرانے والا نبی، لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم، تو ہم تمام جو یہ امتیں ہیں، جو لوگ ہیں، جو مذاہب ہیں، ان سے زیادہ صحیح راستے پر ہوتے۔ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اگر ہمارے پاس بھی ڈرانے والا آتا، نبی آتا، کتاب آتی تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے نا۔ بعض دفعہ انسان کہتے ہیں ان کو تو اچھا عالم ملا ہے، یا اچھا قاری ملا ہے، یا اچھا پیر ملا ہے، اور کاش دور ہے ہم وہاں تک جائیں۔ جس طرح یہ پیر ذوالفقار صاحب ہیں نام نقشبندی جنگ میں ہوتے ہیں تو بے شمار ان کے مرید ہیں، لیکن اب ہم سے تو دور ہے، تو پنڈی والے کہیں جی کہ ہمیں بھی ملتے تو ہم بھی ان سے بیعت ہو جاتے۔ تو اسی طرح ان کا بھی یہ تھا کہ کاش ہمارے پاس، قسمیں کھائیں انہوں نے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ پکی پکی قسمیں، کہ اگر اس طرح ہوتا تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ فلما جاءہم نذیر جب آیا ان کے پاس نذیر ڈرانے والا، اللہ کا نبی آیا، فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، تو ان کی ان سے نفرت بڑھ گئی، دشمنی پہ اترا ہے۔ پہلے تو یہ تمنا کرتے تھے، اب جناب وہ جب آیا اللہ کا نبی، ان کے پاس کیا ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، نبی بنتا تو یا طائف کے کسی بڑے گھرانے پہ کو نبی بناتے، یا مکے کے کسی بڑے آدمی کو نبی بناتے، یہ کیا ان کو تو پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ مطالبے شروع کر دیے، مکے کے پہاڑ کو سونا بنا دو، آپ کے باغات ہونے چاہیے، آپ کے ساتھ فرشتے آنے چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ پہلے کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس ہوتا تو ہم آگے بڑھ جاتے، اب جب آ گیا تو آپ کہتے کہ یہ تو غریب آدمی،
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر قرآن نازل ہوتا تو ان دو بڑی بستیوں میں سے کسی ایک بستی میں بڑے آدمی پہ نازل ہوتا۔ ابو طالب کے یتیم بچے کو یہ ملا تھا نبی بنانے کے لیے۔ پہلے کیا کہا تھا کہ کوئی نبی ہمارا ہوتا یا آتا تو ہم کیا ہوتے، اور لوگوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہوتے، لیکن اب جب مل گیا تو اب کیا کہتے ہیں، یہ تو غریب آدمی، ان کی بات تو ہم، تو طرح طرح کی دشمنیاں، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے انہوں نے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، جب ان کے پاس ڈرانے والا آئے تو ان کی نفرت اور بڑھ گئی۔ اور وجہ کیا تھی؟ استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو، جو بھی جب بھی دین کے مقابلے میں بڑا سمجھے گا نا، کوئی انسان بھی ہو، آج بھی ہو، کہ بھئی یہ غریب مولوی ان کے پاس کون بیٹھا، لوٹے اٹھائے ہوئے، بسترے اٹھائے ہوئے پھر رہے، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ان کی بات کون مانے؟ جو متکبرین ہیں آج بھی کرتے، جو تکبر والے لوگ ہیں وہ آج بھی اس طرح کرتے۔ فرمایا استکباراً، تکبر کرتے ہوئے، فی الارض، زمین میں، ومکر السیئ، اور بری تدبیریں کرنے لگے، بری تدبیریں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور دین کے خلاف کیا کرنے لگے؟ بری بری تدبیریں، یعنی طریقے نکالنے مخالفت کے برے برے طریقے سوچنے لگے۔ تو اللہ پاک فرماتے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اللہ برے مکر کرنے والوں کے مکر کو انہی پہ ڈال دیتے۔ کہتے ہیں نا کسی مسلمان بھائی کے لیے جب کوئی گڑھا کھودتا ہے تو اللہ اس کو پہلے اس میں خود گراتے ہیں، پہلے خود گرتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، تو کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے ورنہ خود اس میں گرے گا۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برا سوچا، مخالفت کی، تکبر کیا، ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا، کافر کے کافر دنیا سے چلے گئے۔ اور جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے چار چاند لگا دیے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، انہوں نے کیا اس کا انتظار کرتے ہیں کہ پہلوں کی طرح ہمارے ساتھ بھی ہو، جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اللہ کا طریقہ جو پہلے لوگوں کے ساتھ تو انہیں مخالفت کی تو اللہ نے ان کو بھی ختم کیا، اور اگر تم اس کے انتظار میں ہو تو تمہیں بھی اللہ ختم کر سکتا ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کرتے رہو، لگے رہو۔ یہ اللہ کا دین کب سے ہے اور کب تک چلے گا؟ آج تک کوئی تبدیل کر سکا ہے؟ اپنے آپ کو ناکامی کے منہ میں گریں گے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پس وہ اللہ کے نہیں پاؤ گے تم اللہ کے سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے کو تبدیل ہوتے ہوئے کہ اس کو کوئی تبدیل کر سکے، نہ تو وہ طریقہ تبدیل ہوتا ہے اور نہ اس کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ تو آج کی ان آیات میں فرمایا کہ پہلے انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہمیں کتاب ملے، ہم بھی اس طرح پڑھتے، ہم بھی اس پہ عمل کرتے اور لوگوں سے آگے بڑھ جاتے، لیکن جب آیا اللہ کی نعمت آئی، اللہ کا نبی آیا، اتنا عظیم نبی آیا، عظیم کتاب ملی، تو پھر کیا کرنے لگے جی؟ مخالفت کرنے لگے۔ تو آج بھی ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ دین کی مخالفت کبھی بھی نہ کریں۔ ہاں، خود اگر عمل نہیں کر سکتے تو جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام تو کرنے دو، ہاں جی، ان کے ساتھ تعاون کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔